السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جس موقع پر آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں، آج وہ ذات بابرکت کا عرس شریف ہے، 29 ذی الحج۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آل نبی، اولاد علی، حضور سیدنا و مرشدنا سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا 662واں عرس شریف آپ تمام حضرات کو میری جانب سے، خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کے تمام غلاموں کی جانب سے بے حد مبارک ہو۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، یہ وہ ذات بابرکت ہے جس کے دربار سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی فیض پاتا ہے۔ سارا زمانہ جا کر جس کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکاتا ہے، جس آستانے سے بندوں کو مولا کائنات کا فیضان نصیب ہوتا ہے، یہ وہ آستانہ ہے۔ آج اس ذات مبارکہ کے عرس شریف کی مبارک بات لے کر میں حاضر ہوں۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے سرکار کا عرس شریف بے حد مبارک ہو۔ محترم سامعین کرام، اسی ضمن میں سرکار کے حوالے سے کچھ واقعات آپ تمام کی خدمت میں نظر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس کو ہمتن گوش ہو کر سماعت فرمائیں۔ صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والوں سے بھی میں مخاطب ہوں، اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بات جو آپ تک پہنچائی جائے گی، آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو بغور سماعت کریں۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا کہ 562واں عرس شریف یہ حضور سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا گھرواڑی شریف میں منایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 5 سے 6 صدیاں گزر گئی، آج تک ان آستانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آباد رکھا ہے۔ مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑا طبقہ، مسلمان کمیونٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ان بزرگان عظام سے، ان صوفیاء کرام کے دامنوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے۔ کئی ایسے طبقات، کئی ایسے مکاتب فکر، کئی ایسے مسالک ہیں جو ان بزرگان عظام کے ماننے والے میں نہیں ہیں، وہ ان ہستیوں کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کا ایک الگ نظریہ، ان کا الگ عقیدہ ہے۔ اب میں بات ان کی کرتا ہوں جو ان ہستیوں کو مانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہر کوئی ان کی ذات کو مانتا ہے اور ان کی چوکھٹ پر سر بعد میں جھکتا ہے، دل پہلے جھکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر یہاں پر محبت کرنے والا ان آستانوں سے صرف مسلمان ہی نہیں، میرے ہندو بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں، سکھ حضرات بھی جڑے ہوئے ہیں، عیسائی حضرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ اہم ترین وہ یہی ہے، اگر ہم ان کی زندگیوں میں غور کر کے دیکھیں تو انہوں نے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں کبھی کسی کے مذہب کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا۔ کسی آنے والے کا انہوں نے مذہب نہیں پوچھا، مسلک نہیں پوچھا۔ جب بھی کوئی ان آستانوں پر، میں تو ویسے بات حضور سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کر رہا ہوں، کسی بھی ہستی کو لے لیں آپ، خواجہ حسن بصری سے لے کر ہمارے سرزمین حیدرآباد دکن میں جتنے اولیاء کرام ہیں، خواہ وہ حضور خواجہ حسن نوری ہو، حضرت خواجہ حسن بصری ہو، ابو بکر شبلی ہو، حبیب عجمی ہو، معروف کرقی ہو، جنید بغدادی ہو، سری سکتی ہو، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اس سے ہٹ کے خواجہ خواجگاہ حضور معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت ابراہیم الدسوقی ہو، احمد البدوی ہو، سلطان العارفین قطب الاقطاب احمد کبیر رفاعی ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، بابا بہاؤالدین نقشبندی ہو، مجدد الفسانی ہو، معشوق ربانی ہو، اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہو، خواہ وہ بابا فرید ہو یا بابا بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہو، خواہ وہ صابر پاک ہو یا نظام الدین محبوب الہی ہو، خواہ وہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہو یا شمس الدین ترک پانی پتی ہو، خواہ مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء ہو، خواہ وہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ ساتھ خواجہ دکن حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کی ذات بابرکت ہو۔ محترم سامعین کرام، ان ہستیوں کے درباروں میں آج ہر کوئی محبتوں کے ساتھ جاتا ہے، ان کے دربار کو اپنا مرکز عقیدت بنایا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والے کا دل دیکھ کر اس سے محبت کی اور اس کے دامن مراد کو اپنی چوکھٹ سے بھر کر اس کو روانہ کیا۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ان ہستیوں میں سرکار شیخ عبداللطیف لوبانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہو، خواہ وہ میرا حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا جتنی ہستیوں کا میں ذکر کروں، بابا شرف الدین سہروردی ہو، خواہ وہ ہمارے آقا سرکار سیدنا یوسف شریف الدین سرکار ہو، خواہ وہ موسیٰ شاہ قادری سرکار ہو، اس کے علاوہ جتنی اکابرین ان کی زندگیوں میں اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے مذہب دیکھ کر کسی سے محبت نہیں کی، انہوں نے دل دیکھ کر محبتوں سے ان کو مالا مال کیا۔
ایک بڑے کامل ولی خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے دل کی وسعت یہ ہونی چاہیے، جو بندہ مومن ہو، جو مرد کامل ہو، اس کے دل کی، اس کے قلب کی وسعت اتنی بڑی ہو جیسے ایک سمندر ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام غور کریں، کتنی پیاری مثال ملی ہے ہم کو چشتیہ گھرانے سے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کا، ایک مرد کامل کا قلب اتنا وسیع ہو جیسے ایک سمندر ہوتا ہے۔ سمندر کی کیا خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے؟ سمندر کے پاس ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سمندر آنے والے کا مذہب نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ چرند و پرند جانور حیوانات کیوں نہ ہو، سمندر کا کام یہ ہے جو بھی پیاسا اس کے پاس آئے وہ اس کی پیاس کو بجھائے، اسے سیراب کرے۔ تو اسی وجہ سے محترم سامعین کرام سمندر کی مثال دی گئی۔ تو اولیاء کرام نے ان باتوں پر عمل کیا، آنے والے کو نہیں دیکھا کہ ماتھے پہ تلک لگانے والا آیا ہے، یا سر پہ تاج پہننے والا آیا ہے، یا پگڑی باندھنے والا آیا ہے، یا بغیر کوئی سر پر تاج پہن کے آیا ہے۔ محترم سامعین کرام جب کوئی بندہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ان آستھاؤں کے ساتھ اپنا کام بننے، اپنا یقین کی منزل کے ساتھ جب کوئی آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیڑے کو پار فرما دیتا ہے۔ اچھا، ان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں ملا؟ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں آپ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کے مطابق حیات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے ہر بندے کے لیے کہ تم زندگی میں میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے حیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء سے پوچھا گیا کہ شہنشاہ بغداد آپ فرمائے رہبری کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہے تو کیا کرنا؟ آپ فرماتے ہیں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرو۔ یہ دو باتیں، اس پر سارے کے سارے اولیاء کرام، ہزارہ نہیں کروڑہ اولیاء کرام نے اسی بات پر عمل کیا۔ اسی کی وجہ سے محترم سامعین کرام ان کے آستانے، ان کے دربار آج بھی آباد ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضور سرکار نظام الدین محبوب الہی ہو، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی ہو، ان کے پاس جب بھی ہندو کے حضرات آتے، کوئی غیر مسلم آتا تو یہ اس سے اتنی محبت فرماتے، جو ان کو دیکھتا وہ انہی کا ہو کر رہ جایا کرتا۔ اسی طرح سے حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہماری برہمن بہن کی، برہمن لڑکی کی عزت بچا کر اس کو جو اپنے والدین کے حوالے کیا، تو اس کا اثر یہ ہوا محترم سامعین کرام، اطراف و اکناف کے جتنے حضرات تھے وہ حضور سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر دل سے گرویدہ ہو گئے، دل سے قربان ہوئے۔ پھر اس کا ایک اور جو اس آستانے پر جگمگا رہا ہے، دیکھیے کسی ولی کو اللہ والے کی دعا کس طریقے سے مقبول ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام کتابوں میں آیا ہے کہ حضور سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ گرواڑی شریف سے گلبرگہ شریف تشریف لے جایا کرتے، اور حضور خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی گنبد کے تعمیری حصے میں جب بھی کام چلتا تو سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بذات خود محنت کیا کرتے، اس تعمیر میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ محترم سامعین کرام یہ بھی واقعات میں سننے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے 1 روپیہ بھی آپ نے مزدوری قبول نہیں کی۔ تو سرکار خواجہ دکن حضور بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور سید اسماعیل شاہ قادری سرکار کی خدمت ناقابل فراموش ہے، تو آپ نے سرکار کی خدمت کو دیکھنے کے بعد دعا دی کہ اے اسماعیل میرے پاس سال میں 1 مرتبہ عرس ہوتا ہے، جا تیرے پاس ہر جمعرات کو عرس ہوگا، ہر ہفتے میں عرس ہوگا۔ محترم سامعین کرام سبحان اللہ، حضور خواجہ بندہ نواز کی دعا آج بھی دیکھیے 600 سال کے قریب لگ بھگ وقت گزرنے پہ آ رہا ہے، 600 سال ہونے والے سرکار کے وصال فرمائے ہوئے، آج بھی ان کے در کا ہر جمعرات، ان کے در کا ہر ہفتہ آباد ہے۔ سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دربار بندہ نواز سے ملی ہے، اور آج بھی ان کے دربار میں جب کوئی منت لے کر ان کے آستانے پر جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دیتا ہے۔ سرکار جب گرواڑی شریف تشریف لائے 5 گھوڑوں کی سواری کے ساتھ، وہ مختصر سے آبادی والے حصے کو، اس خطہ پاک کو، اس خطہ نور کو منتخب فرمایا۔ وہ زمین سرکار کے قدموں سے رونق افروز ہوئی، یعنی وہ مقدس پاک سرزمین سرکار سید اسماعیل شاہ قادری کے قدموں کا انتظار کر رہی تھی۔ جب میرے سرکار 5 گھوڑوں پر سواری کے ساتھ آپ
اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضور سید اسماعیل شاہ قادری سیدہ زہرا بی بی صاحبہ، پھر سرکار سیدنا مہتاب شاہ قادری آپ کے بڑے صاحبزادے، پھر سیدنا چندہ شاہ قادری اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا فیض اللہ شاہ قادری رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور ان کے ہمراہ دو قادمین روایت میں آتا ہے شیخ حاجی شیخ صفی، یہ دونوں حضرات بھی سرکار کے ساتھ میں تھے۔ یہ گھوڑواڑی شریف تشریف لائے، یہ گھوڑوں کی سواری کی بنسبت اس سرزمین کا نام، اس گاؤں کا نام گھوڑواڑی شریف رکھا گیا۔ پھر سرکار نے آ کر ایک جگہ اپنے لیے پسند فرمائی قیام کے لیے، لیکن وہ جگہ آپ کو نہیں دی گئی تو آپ نے وہاں سے تیر چلایا۔ وہ جب جا کر تیر نکال کر دیکھا گیا تو پانی کا چشمہ ابل گیا۔ سرکار نے اس پانی سے وضو کیا، اس پانی کو نوش فرمایا، اور جو آپ کے قدموں کو چھوا ہوا پانی تھا وہ تالاب کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ تالاب شفا، جب کوئی بندہ اس تالاب کا پانی نہاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے روحانی جسمانی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر آج جہاں پر روضہ اقدس ہے، سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ خود پسند فرمائی، اور وہیں سے 5 صدیوں سے زیادہ گزر گئی، وہیں پر آرام فرما ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک وہ آستانہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے لیے مرکز عقیدت بنا ہوا ہے۔ 29 ذی الحج کو بڑی دھوم دھام سے گھوڑواڑی شریف میں سرکار کا سندل منایا جاتا ہے۔ ہندوستان سے، دیگر ریاستوں سے، کرناٹکا کے علاوہ دیگر ریاستوں سے اور پورے ملک ہندوستان سے زائرین پہنچتے ہیں، سرکار کا فیضان حاصل کرتے ہیں اور اس دربار سے اپنی مرادیں پاتے ہیں اور اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ ہندوستان سے ہٹ کے دیگر ممالک میں بھی سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں۔ ان بزرگان عظام نے اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے لیے زندگی میں ایک نمونہ عمل ہے ان کی زندگی۔ ہماری اگر زندگی کے حالات ان کے مطابق گزریں گے تو پھر آپ غور کر کے دیکھیں 600 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کے نام کا چرچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو ہم بھی ان ہستیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا نظام بھی تبدیل کریں، ان کے دامنوں سے وابستہ رہے، ان کے سندل میں شریک ہو کر ان کے فیضان سے مالا مال ہو، جا کر ان چوکھٹوں سے اولاد، دولت، شہرت، ہر چیز عطا ہوتی ہے ان کے قدموں کی برکت سے۔ لیکن یہ دعا نہیں، ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ ان کے آستانے پہ جا کر یہ دعا ضرور مانگے ان کا وسیلہ دے کر کہ میرے مولا جس طریقے سے سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری رضا حاصل کی اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے، ان کی زندگی کا صدقہ عطا کر دے۔ جب یہ مانگیں گے پھر یاد رکھیں دنیا بھی آپ کو ملے گی، آخرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی سوار دے گا۔ تو آپ تمام حضرات کو پھر سے میرے جانب سے ایک مرتبہ سرکار کا عرس شریف بے حد مبارک ہو۔ میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ میرے مولا کہنے سننے میں کچھ لغزش کوتاہی غلطی ہو گئی تو اسے درگزر فرما۔ ہماری دعاؤں کو پروردگار عالم جو ہم ان کا وسیلہ دے کر پیش کر رہے ہیں، اس سندل مبارکہ کا واسطہ میرے مولا جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں پروردگار عالم صوفی جی حیدرآباد کے چینل دیکھنے والوں کو، اور اس کے علاوہ میرے مولا تمام سرکار کے چاہنے والوں کو تو سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے مالا مال فرما۔ تو سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتوں کا نزول فرما۔ اس ہستی بابرکت سے ہم سب کو سچی پکی والہانہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم حضور سیدنا اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آستانے پر مولا فیضان کے لیے حاضر ہونے کا موقع اور ہم سب کو ان کے آستانے کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار عالم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طبقے کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ان کی چوکھٹ پر جاتا ہے میرے مولا تو ان تمام کا اس دربار میں آنا قبول فرما، واپسی کا ان کے گھر تک کا سفر خیریت کے ساتھ تکمیل فرما اور ان کے مرادوں کو تو پورا فرما۔ ہم سب کے جائز مقصدوں میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ سر پہ حضور سیدنا و مرشدنا سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی مہربانی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو جو ہم نے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں، بالخصوص میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو لوگ پریشان حال ہے تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں قرضے سے چھٹکارا عطا فرما، جو بے روزگار ہے پروردگار نے حلال رزق نصیب فرما۔ مولا جن کو کاروبار عطا فرمایا ہے ان کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے سرکار کے عرس مبارکہ کے صدقے میں تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عنایت فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ جو بن بیاہی لڑکیاں امت مسلمہ کی بیٹھی ہوئی ہے
بلکہ ہر طبقے میں مولا وہ غیر مسلموں میں، سکھوں میں، عیسائیوں میں جو بچیاں بن بیائی بیٹھی ہوئی ہیں میرے مولا تو ان کا غیب سے انتظام فرما، نیک اچھے گھروں میں رشتے عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ نصیبہ عطا فرما میرے مولا۔ جو لوگ بیمار حال ہے، روحانی جسمانی تکلیفوں میں مبتلا ہے، سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ و مکملہ عنایت فرما، ہم سب کو مرتے دم تک ان کے دامنوں سے وابستہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو میرے مولا جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، پنجتن پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے میں خصوصاً و خاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، قطب عالم پاک کے صدقے میں، حضور خواجہ دکن بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کے صدقے میں، حضور بابا شرف الدین سرکار کے صدقے میں، حضور سیدنا عبداللطیف شاہ لوبالی سرکار کے صدقے میں، حضور موسیٰ شاہ قادری سرکار کے صدقے میں خصوصاً و خاصتاً میرے مولا حضور سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین، اور جس ہستی مبارکہ کا 562واں عرس شریف ہے، آل نبی اولاد علی حضور سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، قبلہ مجلس شاہ حسینی استاد اور آپ کے تمام فرزندان کے صدقے میں، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ زہرہ بی بی صاحبہ کے صدقے میں، اس آستانے کے خادم شیخ حاجی شیخ صفی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔